بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو کنٹینٹ اور اصلاحی پہلو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایک لالچی تاجر کا واقعہ جو کبھی ہندوستان، چین اور روس کی باتیں کرتا، اور یہ واقعہ بھی شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزرا ہے۔ ناظرین، حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک تاجر کو دیکھا جس کے پاس 150 اونٹ سامان سے لدے ہوئے تھے اور اس کے 40 ملازم تھے۔ ایک رات وہ مجھے اپنے حجرے میں لے گیا اور اتنی زیادہ فضول باتیں میرے ساتھ کرنے لگا کہ ساری رات میں اس کی فضول باتوں کی وجہ سے سو بھی نہ سکا، اور وہ کہنے لگا کہ میرا فلاں مال ترکستان میں ہے، اتنا سرمایہ ہندوستان میں ہے، اور میں نے فلاں زمین کا بیانہ کیا ہے اور فلاں چیز کا ضامن فلاں شخص ہے۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ اسکندر کا موسم بے حد خوشگوار ہے، میں سوچتا ہوں وہاں چلا جاؤں۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے وہاں ڈر لگے گا کہ خلیج مصر میں طوفان آتا رہتا ہے اور وہاں جان جانے کا خطرہ ہے۔ کبھی کہتا کہ میں سفر کا ارادہ کر رہا ہوں، اگر وہ سفر کر لیا تو پھر باقی زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ وہ کون سا سفر ہے؟ کہنے لگا، میں ایران کی گندک چین کو درآمد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے چین میں اس کی بڑی مانگ ہے اور مجھے منافع ملنے کا بڑا امکان ہے۔ چین سے میں اس رقم سے برتن خرید کر روم چلا جاؤں گا اور وہاں چینی برتن کی مانگ ہے۔ روم سے میں ریشمی کپڑا خرید کر ہندوستان چلا جاؤں گا، وہاں روم کے ریشمی کپڑے لوگوں کو بے حد پسند ہیں۔ ہندوستان سے لوہا خرید کر حلب چلا جاؤں گا، وہاں ہندوستان کا لوہا مہنگے داموں فروخت ہوتا ہے۔ حلب سے شیشہ خرید کر یمن چلا جاؤں گا اور پھر یمن سے یمنی چادریں خرید کر ایران چلا جاؤں گا، وہاں یمنی چادروں کی مانگ ہے۔ یوں میرا یہ سفر ختم ہوگا اور پھر میں آرام سے بیٹھ کر دکان پر کاروبار کروں گا۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ تاجر اس طرح کی باتیں کرتا رہا اور میں سنتا رہا، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا شاید وہ پاگل ہے۔ جب اس میں مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ رہی تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم بھی کوئی بات کرو۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس پر اسے ایک شعر سنایا جس کا مفہوم یہ تھا، کیا تم نے سنا نہیں، غور کے جنگل میں ایک سردار گھوڑے سے گر پڑا اور اس نے خود کو مخاطب کر کے کہا، دنیا دار کی لالچی آنکھ کو یا تو کنائیت سے بھر سکتی ہے یا پھر قبر کی مٹی سے۔ ناظرین، شیخ سعدی شرازی کی اس حکایت میں جو اصلاحی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایک لالچی تاجر کا واقعہ آپ بیان فرما رہے ہیں جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بڑی بڑی فضول باتیں اور بڑکے مارتا رہا، اور اس کی حرص و طمع کا اندازہ اس کے مستقبل کے منصوبوں سے لگایا جا سکتا تھا۔ اس حکایت میں اصلاحی پہلو موجود ہے کہ بندے کی حرص و حوث کو کنائیت سے ختم کیا جا سکتا ہے، اور اگر حرص و حوث کنائیت سے ختم نہ ہو تو قبر کی مٹی ضرور اسے ختم کر دیتی ہے۔ ناظرین، شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ کا جو اصلاحی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر طرف پیسہ پیسہ، عیش و عشرت، آرام، منصب ڈھونڈتا ہے، مگر اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا۔ اس کو سکون صرف قبر میں ہی ملے گا، یا اس کی لالچ جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔
تو ناظرین، جتنا میں نے اور آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے اتنا ہی اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے محنت کریں، اور جتنا آخرت میں ہم نے وقت گزارنا ہے وہ آخرت کے لیے کریں۔ ناظرین، سمجھدار وہی شخص ہے جو جہاں مہمان ہوتا ہے اتنا کام کرے جتنا اس نے مہمان خانے میں گزارنا ہے۔ میں اور آپ دنیا میں مہمان ہیں، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ ناظرین، میرے اصلاحی پہلو کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، مجھے اپنی اور آپ سب کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس ویڈیو کو ناظرین دوسروں تک لازمی شیئر کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہباز اسلم بٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔